अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पते और आज इसकी एपिसोड है 20। इसके कहने पे मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंस कर रही थी। इसने मेरे डिपार्टमेंट पे जिहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जिहान ने मुझे बस इतना बताया कि इसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। इसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। इसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया था। फिर हफ्ता बाद ही इसने पैसे वापस भिजवा दिए। बस यही बात थी। वो हक दक सुने जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम भी मत बताना। वो पहले ही जिहान से मुतनफिर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जिहान की लापरवाही की वजह से इससे खिंचे थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे इससे बरगश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात थी। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बताऊंगा, मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस जख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो इसी दिन से अच्छा लगने लगा था और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था। जब इसने इस रात मुझे कहा कि रोहेल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और वो दूसरी बात, इसने इसरार करना चाहा, मगर रोहेल इसे कोई मौका दिए बगैर मेज से अपनी चीज़ें समेटने लगा। इसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। हया ने बेदिली से लॉग आउट किया। इसका दिल एकदम बहुत बोझल हो गया था। इसके घर वाले इसको छोटा समझकर इससे इतनी बातें छुपाते क्यों थे आखिर? आयशे ने लेटे हुए बहारे पे कंबल बराबर किया। फिर एक नज़र इसे देखा जो बहारे के इस तरफ लेटी छत को तके जा रही थी। वो तीनों यूं सोती कि बहारे दरमियान में होती। इसने आयशे की निगाहों का अर्तका महसूस किया था, या शायद वो इसे पुकारने का इरादा पहले से रखती थी। कहो। आयशे पहलू के बल लेटी नरमी से बहारे के घुंघराले बालों को सहला रही थी। मेरी सिप से मोती क्यों नहीं निकलते? मैं इतना झूठ तो नहीं बोलती। वो छत को तकती कहने लगी, तुम बहारे के फलसफे को जहन से निकाल दो। ये तो रिज़्क होता है, कभी निकल आता है तो कभी नहीं। चंद लम्हे कमरे की तारीकी में डूब गए, जिसमें सब्ज लाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली थी। बहारे की बंद आंखों से सांस लेने की आवाज़ होले होले उभरती रही थी। आयशे, इसने इसी तरह छत को तकते हुए फिर से पुकारा, क्या मुझे दुनिया ने धोखे में डाल रखा है? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मुझे लगता है जैसे बहुत दूर निकल आई हूँ, इतनी दूर कि मैं इन बातों से खुद को रिलेट नहीं कर पाती जो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हया, दूर हमेशा हम जाते हैं, अल्लाह दूर नहीं जाता। वो निगाहों का जाविया मोड़कर आयशे को सवालिया अंदाज में देखने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश में पहल भी तुम्हें करनी होगी। कैसे? वो बेख्तियार बोल उठी। तुम क्या करना चाहती हो? मेरा बाजू मुझसे रोज़ ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसके सवाल का कोई अच्छा जवाब हो। मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि तुम्हारी सिप से मोती निकल आए। नहीं, वो ज़रा खफ़ज़दा हुई, बल्कि इसलिए ताकि मुझे इस आग में कभी ना जलना पड़े जिससे मुझे अब बहुत डर लगता है। फिर इस फासले को समेटने की कोशिश करो। कैसे? हया, ये जो हमारा अल्लाह से फासला आ जाता है ना, ये सीधी सड़क की तरह नहीं होता, ये पहाड़ की तरह होता है। इसको भागकर तय करने की कोशिश करोगी तो जल्दी थक जाओगी, जस्त लगाओगी तो दरमियान में गिर जाओगी, उड़ने की कोशिश करोगी तो हवा साथ नहीं देगी। आयशे सांस लेने को लम्हा भर के लिए रुकी। ये फासला बेबी स्टेप्स से अबूर किया जाता है, छोटे छोटे कदम उठाकर चोटी पे पहुंचा जाता है। कभी भी दरमियान में पलट कर नीचे उतरना चाहोगी तो पुरानी ज़िंदगी की कशिश शकल खींच लेगी और कदम उतरते चले जाएंगे और ऊपर चढ़ना इतना ही दुश्वार होगा, मगर हर ऊपर चढ़ते कदम पे बुलंदी मिलेगी। भागना मत, जस्त लगाने की कोशिश भी ना करना, बस छोटे छोटे अच्छे काम करना और छोटे छोटे गुनाह छोड़ देना। आयशे गुल का चेहरा मध्यम सब्ज रोशनी में धमक रहा था। वो इतना नरम बोलती कि लगता जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ ऊपर से गिर रही हों, जैसे शहद की नदी बह रही हो।
جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سبحان جی کے ڈوم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا۔ تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی۔ تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جیدسی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا عائشہ؟ نرمی سے تائید چاہی اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا سبق والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں؟ اور وہ لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑیسی۔ حیا کے ساتھ؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ جو ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے پیار کرتی ہے نا؟ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو۔ اس کی ذہن سازی کے لیے وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہے، اسے موڑو تو مڑنا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔
کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اسے اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ او سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کا ناشتہ کا واحد جوس چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت اجنبے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی سہی، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پائی۔ تم سناؤ کیسی؟ اور ہاں منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا، چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں سے کسی کی فوتگی پہ گئی تھی تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھی، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈز جدسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گہرے رہتا تھا۔ البتہ وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی جہاں اس کی تصاویریں دیواروں پہ آویزاں تھیں۔ اسے یوں اپنی تصاویر ادھر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سورخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراک میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی، اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے، اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا، گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا، وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہارے بات پہ بات ذکر کرتی تھی، راہداری کا آخری کمرہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس کمرے کے بارے میں جتنا پتہ ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کے دراز سے نکال لیا تھا، آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانا شروع کی، چوتھی چابی پہ لاک مکمل کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا، اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی، سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی، خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا، ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی، ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاکڈ تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگرز میں لٹکے تھے،
निचले खाने में एक ब्रीफकेस रखा था। इसने एहतियात से ब्रीफकेस उठाया और बेड पे आ बैठी। ब्रीफकेस लॉक नहीं था। हया ने इसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोटपैड पे स्याह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफकेस में से बीप की आवाज़ आने लगी। वो चौंकी, अंदर कुछ बज रहा था। इसने घबराकर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हरूफ की स्याह रोशनाई लग गई। बहुत तेज़ी से ब्रीफकेस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकनें दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर की खामोशी छाई रही। फिर एयरपीस में से अब्दुल रहमान पाशा की आवाज़ गूंजी, आयशे किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो ज़रा संभल कर बोली, आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो इसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत ज़बत से बोला था। हया के कदमों तले से ज़मीन सरक गई। इसने घबरा कर रिसीवर क्रेडिट पर डाल दिया। फिर अंगूठे पे लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुल रहमान को कैसे इल्म हुआ? इनका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता इसके अंदर कोई इसे कह रहा था कि अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैसर, बबोक अदा और इन दो बहनों की कशिश, वो अजीब मखमसे में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज़ आयशे ने इसे अपनी एक अजीज़ा कुबरा खानम का लहलाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया। अदा चाय क्या होती है? इसने पौधे के तुर्क नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओ अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस पड़ी। कुबरा खानम एक मामूर खातून थी। इनकी फसल तैयार थी मगर इनके पास कोई हेल्पर नहीं था जो इनके साथ फसल चुनता। सो आयशे के कहने पे हया ने लकड़ियां काटने की बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्कत तलब था मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही और जो बातें वो अब्दुल रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो उन्हें जहन में महफूज करती जाती। इसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तन्हा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफ़ा इसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा इसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि बबोक अदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो अगर मालूम हो गया तो इसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में इसके काम आ सकता है। इस शाम वो तीनों साहिल किनारे चटाई पे बैठी थी। आयशे को आज वो सिप मिले थे सो वो उन्हें खोल रही थी। हया बड़े सिप नहीं चुनती थी बल्कि बादाम के साइज़ की सिपियों के खाली खोल रेत से उठा लेती और अब इनके ही ढेर को लिए वो एक माला में पिरो रही थी। साथ ही बहारें अपने पजल बॉक्स के साइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। इसका लहजा मायूस कुन था। हया ने नन्हे खोल को सुई में परोते सर उठाकर इसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर इस पे लिखी नज़म को पढ़ा। ये बहुत आसान है बहारे, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। इसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझकर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आँख जो चांदी के संदूक में बंद होती है और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे, वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारे जो उदास नज़रों से पजल बॉक्स को देख रही थी एकदम चौंकी। मुरमरा समंदर, नमकीन पानी। आयशे ने मुस्कुराकर इनको देखते हुए छुरा अपने सिप के एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे, वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के ज़र्रे से बनती है? हया सिट्टी के ज़र्रे से बनता है और इसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो छुरा घोंपकर कत्ल। वो जोश से बेरब्ता जुमले बोलती आयशे के हाथों को देख रही थी जो एक चांदी से चमकते सिप में छुरा चला रही थी। सिप का खोल चटका। आयशे ने किताब की तरह इसे खोला।
اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی پرل پورے 5 حروف۔ بہارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سائیڈ اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائیڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کے بجائے سائیڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلاٹینیم کی زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کی بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں محبوس سی اس بیش قیمت نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سپ سے نکلا تھا جو تم نے عبد الرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ حیران سی اس موتی کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں یہ تو وہی ہے، عبد الرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دیے جانے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ بہت پیارا، عبد الرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سپ کے کھول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار ببوک ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا گھمجھٹا لگا ہوا تھا۔ ریڈ کارپیٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئی۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سپیوں کے کھول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی مگر پانی جیت گیا، لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس! حیا، میرا نیکلس! عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا، آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی مگر وہ سب کچھ بھولائے ببوک ادا کی شہزادی کا تار ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر۔ وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشہ بامشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ، میرا نیکلس! عائشہ، مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی، وہ واپس آئی اور بہارے کے ہاتھ تھام کر
कहा। बहारें कुछ नहीं सुन रही थी, वो गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेजी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती बुलक बुलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसुओं का फंदा पड़ गया। इसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वो बामुश्किल लब भींच कर जब्त किए हुए थी। पाकर कुछ खो देने का दुख वो पहचानती थी। जब इसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तकलाल स्ट्रीट की इस शॉप में डीजे सर पकड़कर गिर गई थी, पाकर खो देने से बड़ा करब कोई नहीं होता। इस शाम दोनों बामुश्किल बहारे को संभालती घर वापस लाई थी और अब लिविंग रूम में बड़े सोफे पर बैठी थी। यूं के बहारे दरमियान में थी और इसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लकड़ियां भड़क रही थी। बहारे इसी तरह रोए जा रही थी। इसके पास आंसुओं का मरमरा था जो खत्म नहीं हो सकता था। बहारे, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो इसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफ़ी में सर हिलाती रोए जा रही थी। बिल्कुल इस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुल रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुल रहमान तुम्हें खुद वैसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा, मैं इसे कहूँगी, मगर इसमें मेरा मोती नहीं होगा आयशे। मम्मी, वो रोते रोते कभी अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों पे रखे मखमूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं इसे नेकलेस में पिरो दूंगी। मगर बहारे इसकी कोई बात नहीं मान रही थी। इसके लिए इस नेकलेस का कुछ भी मुतबादिल नहीं हो सकता था। हर शे का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारे, अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मजीद बुलंद आवाज में रोने लगी तो आयशे ने बरहमी से डांटा, वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो के बदतमीजी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पानी सी भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मैन हो आयशे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुल रहमान मुझे गिफ्ट दे? हाँ, आयशे हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम मेन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशा के घुटने पर मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से इसे बाजू में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है? आयशा रूहानी सी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुल रहमान से, इसीलिए वो इंडिया चला गया, क्योंकि तुम इससे लड़ रही थी। तुमने इसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने इससे कहा था कि वो बहारे गुल से बेतकल्लुफ़ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है, मैंने खुद देखा था सुराग से। आयशे का चेहरा यकदम सुर्ख पड़ गया। इसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म उभरे। सुनो बहारे, वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जहराना अंदाज से बहारे के कंधे दबोच कर इसका चेहरा सामने किया। अब्दुल रहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। इसने गुस्से से बहारे को झटका दिया। अब्दुल रहमान मर गया हमारे लिए। एक झटके से इसने बहारे के कंधे छोड़ दिए और तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साख्त व जामद हो चुकी थी। लब आपस में प्योस्त किए वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, इसने तासुब से इसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। इसके मुश्तरका बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और बहारे बेड पर चित लेटी नजर आ रही थी। अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियां चढ़ने लगी। आयशे छत पर थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। इसके पीछे खुला स्याह आसमान था और नीचे जदसी के ऊंचे पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो इसके स्याह स्कार्फ में धमकते चेहरे पे लड़कते आंसू देख सकती थी। इसे बेख्तियार ही डीजे याद आई जब वो नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती इसके साथ आ बैठी और होले से इसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज रोए गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है। इसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारे ठीक कह रही थी। मैं वाकई अब्दुल रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ इस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती? मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशा ने भीगी निगाहें उठाकर इसे देखा।
کیا تمہیں عبدالرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئی۔ یہ گھر آنے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر آنے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ آنے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو آنے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف آنے اور عبدالرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب آنے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں، کیسے، عبدالرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبدالرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبدالرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبدالرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبدالرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی، عبدالرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے، مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبدالرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے، لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا، لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نکتہ پہ مرکوز ہو گیا تھا، عبدالرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبدالرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی، اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حیا، حیا! صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہارے گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی، وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا ہے کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی۔ اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے، عبدالرحمن کی عنایت، وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عائشہ، مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہوگی، اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پر گئی ہوگی۔ جب وہ اس ویران سمندر پر پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی، وہ وہیں اس پر بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سپ اور دوسرے میں چھرا تھا۔ بہارے! عائشہ بامشکل اپنے آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے حیران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سپ عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ، میرا سپ پھر خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سپ کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے، مگر اب تم رو گی نہیں۔ نہیں عائشہ، بہارے نے نفی میں سر ہلایا، میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بہارے کے سامنے دونوں ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں پہ دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں،
رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی، میرا پرومس۔ اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا جب عبدالرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے۔ جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈز اسے تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا۔ جی، وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبدالرحمن کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے، مگر کہیے۔ دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک منتفن نگاہ کارڈز پر ڈالی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچرز لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھیں۔ حیا نے واؤچر لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی۔ استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی، نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس میں پرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے۔ مگر سمبھاجی کے ڈرور میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈرور خالی پڑا تھا، نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ ہی کسی سے سامنا ہوا۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات کو وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کورڈ بار کی سلائیڈ اوپر نیچے کرنا شروع کی۔